اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں جی ایک بہت بہترین اینٹی ڈپریسنٹ وینلافیکسین کی۔ وینلافیکسین جو ہے وہ SNRI گروپ کا ایک ڈرگ ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ SSRI سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں، اور SNRI جو ہیں تو سیروٹونین پلس نور ایپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹر ہیں، یعنی جو آپ کے سائنیپٹک کلیفٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی نروز اینڈنگز ہوتی ہیں، وہاں پر جو سیروٹونین ہوتا ہے اور نور ایپینیفرین ہوتا ہے وہ جیسی باہر نکلتا ہے نروز ان کو اگین لے لیتی ہیں، یہ اس پروسیس کو روک لیتا ہے، اور جو سیروٹونین ہوتا ہے اور جو نور ایپینیفرین ہوتا ہے ان کی جو ری اپٹیک ہے اس کو روک لیتا ہے، اور اس ری اپٹیک کے روکنے کی وجہ سے جو آپ کے سائنیپٹک کلیفٹس ہیں وہاں پر سیروٹونین اور نور ایپینیفرین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے نروز جو ہیں وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے تو جو ریفلیکسز ہوتی ہیں وہ بہترین ہو جاتی ہیں۔ سو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی کوگنیٹیو فنکشنز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کے برین کی، آپ کے نروز کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ اگر ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہیں تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وینلافیکسین میں کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ اور جو SSRIs یا SNRIs ہیں ان میں نہیں ہے۔ وینلافیکسین کو آپ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، یعنی کسی کو انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ان کو ایسی پرابلمز ہیں، اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ یا سیویئر ڈپریشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں ان کی حالت اس کے ساتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈرز کے ساتھ کچھ شکوک و شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہو گیا، یا کچھ ان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو بار بار تنگ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ سو ایسے لوگوں میں بھی یہ ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور ان آبسیشنز کو، ان خیالات کو کم کرنے کے لیے بھی وینلافیکسین کا استعمال جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کے وہ پیشنٹس جن میں نیند کی پرابلمز ہوتی ہیں، جن کو نیند اچھے طریقے سے نہیں آتی، جو اپنے کام میں ان کا دل نہیں لگتا، سو اس کے ساتھ ان کی جو نیند کا سائیکل ہے وہ ریگولیٹ ہو جاتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، تو وہ اپنے کام کاج میں جو ہے تو ایزیلی مگن ہو جاتے ہیں، ان کا ڈپریشن کا عمل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح اور SSRIs اور SNRIs ہیں، اسی طرح وینلافیکسین کی بھی جو سائیڈ ایفیکٹ پروفائل ہے اس میں اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، انلیس کہ آپ یا استعمال کرنے والا بندہ ہے جو ہے تو وینلافیکسین کو ہائپر سینسٹیو ہو تو اس کو شدید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ادروائز اس کا استعمال جو ہے لو ڈوز سے سٹارٹ کرا کے اور پھر اس کی ڈوز کو بلڈ اپ کر کے جو ایک آپٹیمم ڈوز پہ لے آئیں تو آپ کے پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر رہتی ہے، اور پھر لویسٹ پاسبل جو مینٹیننس ڈوز ہے اس کے ساتھ اگر اس کا استعمال کرایا جائے لمبے عرصے کے لیے بھی اس کا استعمال ڈپریشن، انزائٹی اور جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کے جو مریض ہیں ان میں کرایا جاتا ہے، اور یہ بڑی سیف ڈرگ ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے تو آپ کو پالپیٹیشنز ہو سکتی ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگوں میں انسومنیا کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، نیند کی کمی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اگر اس کو ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ استعمال کریں یا اور ایسی چیزوں کے ساتھ جس طرح بینزوڈائزیپینز کے ساتھ اگر استعمال کریں تو اس کے ساتھ جو ہے تو ان میں غنودگی کا عمل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ اور سائیکیٹرک مسائل کا، جن میں سائیکوسس شامل ہے، اگر سائیکوسس کا وہ شکار ہے تو ان کو ساتھ میں جو ہے تو کوئی اینٹی سائیکوٹک ڈرگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وینلافیکسین اگر سائیکوسس کے پیشنٹ کو کسی اینٹی سائیکوٹک کے بغیر دی جائے تو پیشنٹ کی طبیعت جو ہے وہ بہرحال اور بگڑ سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو فٹس کے مریض ہیں یا جو کہ ایپیلیپٹک پیشنٹس ہیں یا جن لوگوں میں ہائپر ایکٹیویٹی ہے، سو ان لوگوں میں بھی وینلافیکسین کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح وینلافیکسین کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کو خصوصاً یہ درخواست ہے کہ آنکھ کے بارے میں ضرور آپ اپنے پیشنٹ سے پوچھ لیا کریں، کیونکہ گلاکوما میں جو ہے تو وینلافیکسین جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے، گلاکوما کو وہ بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہارٹ ردم کے حوالے سے جو پیشنٹس ہیں جن میں ٹیکیریدمیا یا بریڈیریدمیاز ہوتے ہیں، یعنی ہارٹ ردم کے پرابلمز کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور دل کے ردم کے لیے وہ کوئی دوائی ایمیوڈرون وغیرہ یا ڈیجاکسن وغیرہ یا اسی طرح جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا اگر استعمال کرتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کو چاہیے کہ ان کے ہارٹ میڈیکیشنز کے بارے میں ضرور ایک جانکاری لے لیں، ضرور ایک معلومات لے لیں، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ جو کارڈیک میڈیکیشنز ہوتی ہیں، اینٹی ایریدمکس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وینلافیکسین جو ہے وہ ان کمبینیشن اگر دی جائے تو آپ کے پیشنٹ کے جو ایریدمیاز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح وینلافیکسین جو ہے وہ پریگنینسی میں سیف نہیں ہے۔ پریگنینسی اور لیکٹیشن میں، خصوصاً لیکٹیشن میں اس کے لو ڈوز کا استعمال سائیکیٹرسٹ کے مشورے سے
کیا جا سکتا ہے، لیکن پریگننسی میں یہ انسیف دوائی ہے، اس کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور انہیں بھی نالج حاصل ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔